بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، جسے پچھلے 5 برسوں میں بالخصوص اور بالعموم پچھلے 70 سالوں سے ڈائریکٹلی کنٹرول کیا جا رہا ہے دلی سے، اور اس ڈائریکٹ کنٹرول کا جو نتیجہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انریسٹ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. کشمیری وہ کہتے ہیں کہ چاہے آپ ہمیں سڑکیں سونے کی بھی بنا کے دے دیں تو بھی ہم اپنے جو اس حق ہے جو ہمیں اقوام متحدہ نے دیا ہے، پوری انسانیت دیتی ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن بالخصوص اگر 2019 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں آرٹیکل 370-35A جب سے گورنر اور اس کے بعد لیفٹنٹ گورنر کو وہاں پہ بٹھایا گیا، اس کے بعد سے 10 ایسی شخصیات ہیں جو ڈائریکٹلی مقبوضہ کشمیر کو کنٹرول کر رہی ہیں. اچھا، اس میں اتفاق کہہ لیں یا ان کی پلاننگ کا حصہ کہہ لیں کہ اس میں کوئی کشمیری نہیں ہے. 5 جو شخصیات ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ دلی کے ساتھ ہے، اور 5 شخصیات ایسی ہیں جنہیں دلی سے ہی یعنی انڈیا سے ہی امپورٹ کر کے مقبوضہ کشمیر میں پلانٹ کیا گیا ہے. اب وہ 5 شخصیات جو دلی میں بیٹھ کر مقبوضہ کشمیر کو کنٹرول کرتی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ NSA ہے ان کا اجیت دوول ہے، اسی طریقے سے ہوم منسٹر ہے امت شاہ ہے، انڈین آرمی چیف جو ہے وہ کرتا ہے، اور لیفٹنٹ گورنر جموں کشمیر کا منوج سنہا ہے وہ کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کر لیں را چیف بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے، وہ بھی کرتا ہے، اور نریندر مودی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ان سب کی سربراہی میں وہ یہ کام کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر اگین لیفٹنٹ گورنر جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی مقبوضہ کشمیر کو کنٹرول کر رہا ہے. وجے کمار ہے DGP، وجے کمار ہے، روی شاستری ہے ڈویژنل کمشنر ہے، اور گوپال دویدی ہے یہ IGP ہے، اور اس کے ساتھ جو ان کا جو 15 کور ہے جو جہاں سے یہ ان کی آرمی کنٹرول کرتی ہے، وہ بھی ڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیری یہاں پہ کدھر ہیں؟ کشمیریوں جو 12 سے 13 ملین کشمیری وہاں پہ بستے ہیں، ان کی آواز کہاں گئی؟ ان کی ضروریات کہاں گئی؟ ان کی شناخت کہاں گئی؟ ان کی آئیڈینٹی کہاں گئی؟ تو راہل گاندھی کو بھی ابھی خیال آیا ہے، وہ بھی اس حوالے سے سراپا احتجاج نظر آتا ہے. مقبوضہ کشمیر کا اس نے 26 اگست کو وزٹ کیا ہے، اور اس وزٹ میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ دلی سے ڈائریکٹ جو کنٹرول ہے وہ یوزلیس ہے، اس کا کوئی معنی نظر نہیں آتا. اس پہ ذرا بات کریں گے آج کے پہلے سیگمنٹ میں کہ یہ اب انڈین اپوزیشن کو بھی اس بات کا خیال آ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے. جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کی مختلف جہتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ایڈوکیٹ سندس ملک صاحبہ نے، نامور تجزیہ کار ہیں اور اپنی ایڈوکیسی فرم بھی رن کرتی ہیں. ہمیں عبدالحمید لون جوائن کر رہے ہیں، کشمیری رہنما ہیں. امتیاز وانی صاحب حریت رہنما ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. مودی سرکار کے کشمیریوں پر مظالم نہ تھم سکے، دہائیوں سے جاری مظالم میں تیزی BJP حکومت کے دوران آئی. مودی حکومت کے دوران ہی 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا. اس ظالم اقدام سے کشمیریوں کے غم و غصے میں اضافہ ہوا. اس اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر کی معاشی حالت کو بگاڑ کر رکھ دیا گیا. کاروبار بند، سیاحت تباہ اور معمول کی زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی. انٹرنیٹ بندش سے کاروباری مواقع متاثر ہوئے تو بے روزگاری کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. تعلیم یافتہ نوجوان روزگار کی تلاش میں دربدر ہیں. وہاں ہی سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال نے کشمیری عوام کی زندگی کو مزید اجیرن بنا دیا ہے. کشمیر میں ہونے والے مظالم پر کشمیریوں کے علاوہ اب کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے. ایک بیان میں راہل گاندھی نے بھارتی وزیراعظم کو انسیکیور اور کمزور لیڈر قرار دے دیا. بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی ریاستی شناخت کی بحالی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کا انتظام نئی دلی سے چلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. It is the first time that a state has become union territory. My view about the Prime Minister, my problem with him is that he doesn't listen to anybody, number one. Yeah. And number two, I have a problem with somebody who from the beginning believes that they're right. Even if he's seeing something that is showing him that what he's saying is wrong, he will not accept that. سندس ملک صاحبہ، آپ کو میں اس میں شامل کروں گا. ہاؤ ڈو یو سی کتنا سچویشن ڈیٹیریٹ ہوئی ہے پچھلے 5 سالوں میں، جو ڈائریکٹ ان 10 لوگ جو کنٹرول کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کو؟ راہل گاندھی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی فلاری ہے، بہت اچھی ہے.
لیکن وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ فلاری ورڈز ڈوتھ بٹر نو پاسنپس. تو ان فلاری ورڈز کا کشمیریوں کے جو موجودہ حالات ہیں ان میں کسی طرح کی بہتری کی طرف اس میں کوئی اقدام نظر نہیں آتا. بس یہ خوبصورت الفاظ ہیں جو کہ کانگریس ہمیشہ سے کشمیریوں کو بیچ کے پچھلی 7-8 دہائیوں سے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک امید میں زندہ رکھی ہوئی ہے. بالکل. تو راہل گاندھی صاحب کو سب سے پہلے تو اس کے لیے آنسریبل ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اللیگل ڈیموگرافک چینجز کیے ہیں کیا وہ بھی ریورس کیے جائیں گے کشمیر کے اندر. اسٹیٹ ہوڈ کے ریسٹوریشن کی تو آپ بات کرتے ہیں لیکن کیا ان ڈومیسائلز کو آپ ریڈنڈنٹ قرار دیں گے یا ان کو آپ ریڈیکٹڈ قرار دیں گے کہ وہ نہیں اب حصہ کشمیر کا جن بھارتی گھس بیٹھیوں کو آپ نے کشمیر میں بٹھایا ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 آپ نے بات کی ان 10 گھس بیٹھیوں کی جو کہ باہر سے بیٹھ کے دلی سے بیٹھ کے کشمیر کو چلانا چاہتے ہیں یا دلی سے آ کر کشمیر کو چلانا چاہتے ہیں. تو ان کی بھی حالت ویسی ہی ہے جس طرح مودی صاحب کی یا مودی کی گورنمنٹ کی یا ایون کانگریس پارٹی کی ہے. ان کو کشمیری عوام کے ساتھ کسی قسم کی نہ کوئی کہہ لیں دے ہیو نو سمپتھیز نو ایمپتھیز ود دا پیپل آف کشمیر. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بھارت کے لیے کل ملا کے ان آل آف اٹس ایکشنز یہ شو ہوتا ہے کہ کشمیر ایک میئر ٹیریٹری ہے, ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس پہ وہ اپنا قبضہ بائی ہک اور بائی کروک اور بائی لو اور بائی ہیٹ کسی طرح قائم رکھنا چاہتے ہیں. جو لداخ میں بھی ابھی انہوں نے ایک وہ سارا کیا ہے لیکن اس میں ایک چیز میں نوٹ کرانا چاہوں گی. سونم وانگچک صاحب بڑے امید میں تھے جب مودی صاحب کی حکومت آ رہی تھی اور انہوں نے کہا تھا جی یہ نیا کشمیر اور یہ یونین ٹیریٹری بنے گی اور یہاں پہ لداخ میں ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہونے لگا تو وہ بھی ہنگر سٹرائک پہ بیٹھ گئے. تو کہنے سے مقصد کہ گھس بیٹھیوں کی حکومت نہ پہلے کبھی کشمیریوں کو برداشت تھی اور نہ اب آگے برداشت ہوگی. اینڈ دس فارس آف ڈیموکریسی دیٹ دے آر پلئنگ ود دا پیپل آف کشمیر اٹ نیڈس ٹو بی اسٹاپ اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی پوائنٹڈ آؤٹ بائی دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے وانی صاحب, کلچرل سپریشن ہو, ایکسپلائٹیشن ہو, ہیومن رائٹس ابیوزز ہو, ان 5 سالوں میں انڈائریکٹ کنٹرول نے کتنا نقصان دیا ہے کشمیریوں کو؟ کشمیریوں کا تو نقصان تو بہت ہوا ہے. اب دیکھیں نا جس طرح راہل گاندھی نے بات کی وہ تو ایک میں تو اس کو سمجھوں گا ایک الیکشن کمپین چل رہی ہے اس حوالے سے اس سے بات کی. اگر کانگریس کی حکومت مثال کے طور میں ادھر ہی وہ بھی یہی کریں گے, وہ بھی وہیں سے اس کو چلائیں گے جس طرح انہوں نے کیا سکھوں کے ساتھ. انہوں نے کیا کیا کانگریس نے تو ان کو گولڈن ٹیمپل میں جو ہے گولیاں ماری ہے. اسی طرح جب کانگریس کی حکومت تھی تب کشمیر کے ساتھ کیا ہوا. یہ چیزیں جو ہے ہمیشہ رہیں گی. اور راہل گاندھی نے جس طرح بات کی وہاں میڈیا کی بات کی, اس سے میڈیا آزاد ہونا چاہیے. کہاں ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں تو میڈیا آزاد ہی نہیں ہے, وہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح اس سے ہیومن رائٹس کی اگر بات کی ہے, مگر ہیومن رائٹس وہاں دیکھیں نا جس کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا ہے خرم پرویز صاحب, وہ اس وقت نظر بند ہے. کہاں ہے اس کی بات؟ 1000 دن سے زائد ہو گئے. اور دیکھیں اگر اس سے بات کرنی تھی اس تو وہ جو بھارت نے جو وعدہ کیا تھا اس کی بات کرتا کہ کشمیریوں کو وہ حق دیا جائے. اگر وہ کشمیریوں کا ہمدرد ہے, اگر وہ مقبوضہ کشمیر کو وہ دینا چاہتے ہیں, وہاں کے رائٹس دینا چاہتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, یہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح جو وہاں پر جو ہے لوگوں کے ساتھ جائیدادیں جو چھینی جا رہی ہے اس پہ بات کرتا ہے. اس نے ایسی بات کی, ٹھیک ہے بات ہے کہ آج الیکشن کا وہاں پر اٹ از مور آف اے الیکشن سٹنٹ. ہاں یہی میں اس کو کہوں گا, اور تو کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. لیکن کشمیریوں کی زندگیاں چلیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سٹنٹ ہے, لیکن کشمیریوں کی زندگیاں کتنی اجیرن ہوئی ہیں اس ڈائریکٹ کنٹرول کی وجہ سے. کشمیریوں کی زندگی ہمیشہ اجیرن ہوئی ہے. جس طرح یہ بھارت جو ہے ڈائریکٹ کنٹرول کر رہا ہے, یہ انہی 10 بندوق کی حد تک نہیں ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں انہوں نے جو سربراہ وہاں کا لگایا وہ انڈیا سے لایا ہے, اور وہ جو ڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے. آپ دیکھیں وہاں پر کسی کو پاسپورٹ بنا, تو کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او تک جو ہے وہ وہاں سے لا کے یہاں پہ کافی سارے تھانوں کے ایس ایچ او لگائے ہیں وہاں پر. اور وجہ 250 سے زیادہ انہوں نے ابھی ٹرانسفرز کی ہیں, بہت زیادہ ٹرانسفر کی ہے. وہ جو ہندوؤں کو لا رہے ہیں وہاں پر ہر علاقے میں انہوں نے نان کشمیری, نان کشمیری مقبوضہ کشمیر میں بھی رہتے ہیں نا, لیکن وہ ہیں جو نان کشمیری نان کشمیری کو وہاں پر جس طرح انہوں نے جو ہے ڈومیسائلز ایشو کیے ہیں اسی کے بنا پر آپ کافی سارے لوگوں کو لائے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہی ظلم کر رہے ہیں. تو اس سے تو بہت زیادہ اجیرن ہوئی ہے کشمیری کی زندگی. اور مقبوضہ کشمیر کوئی گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے ان 10 لوگوں کو, بالخصوص ان 5 لوگوں کو جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں,
जिन्हें कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो नॉन कश्मीरीज़ हैं, उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता है कि मकबूजा कश्मीर में चल क्या रहा है इस वक्त? उनको तो ये पता नहीं है, वो जिस तरह अपनी रिपोर्ट्स लेते होंगे, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ एजेंसियों से लेते होंगे, मगर जो कश्मीरियों की ख्वाहिशात है, कोई कनेक्ट, कोई लिंक है उनका आपस में कश्मीरियों के साथ? नहीं, कोई कश्मीरियों के जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के जो आवाम है, उनके साथ कोई लिंक नहीं है। वो सिर्फ जो उनने ऑफिसर्स बिठाए हैं, बाकी लोग बिठाए हैं, उनके साथ उनके लिंक है, उन्हीं से रिपोर्ट्स लेते हैं। तो मकबूजा कश्मीर के आवाम से तो कोई रिपोर्ट्स नहीं, उन पे तो जुल्म ही हो रहा है। आप देखें कल भी, परसों भी जो है 3 शहादतें हुई हैं। इसी तरह इससे पहले भी देखें ज़मीन लोगों की जायदादें ज़ब्त की गई है। इसी तरह बहुत जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर के। मकबूजा कश्मीर के आवाम तो अपने हक़ के लिए जदोजहद करे, जो हक़ उसको देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा, जिसने आपने तरफ बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक रोल बनता है। तो OIC ने भी एक स्टेटमेंट में बड़े वाज़ेह बात कही है। अभी जो इजलास हुआ है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि तब तक ये साउथ एशिया में अमन हो ही नहीं सकता जब तक कि मकबूजा कश्मीर का मसला हल ना हो। देखिए OIC का जो रोल बनता है ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, मगर उससे बढ़ के उनको आगे जाना चाहिए। आपकी इजाज़त हो तो मैं लोन साहब को भी शामिल करता। साहब फरमाइएगा, क्या इस 13 मिलियन की जो आबादी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, एक कश्मीरी इनको नहीं मिला जिसको ये पिछले 5 सालों में, इनकी कठपुतलियाँ भी हैं जो प्रो इंडियन जिनको कहा जाता है, जो अब इनसे काफ़ी हद तक बेजार हो चुके हैं, कोई एक कश्मीरी इनको नहीं मिला कि ये उसको अपने साथ शामिल करते और शामिल करके मकबूजा कश्मीर के अंदर ये जो उन्होंने एक स्कीम रचाई है इसका हिस्सा बनाते हैं उसको? महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ कि जहाँ वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमें 370 आर्टिकल 370 जोड़ता था, और जब ये ख़त्म हुआ अब हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहे हैं। ये आप उनके स्टेटमेंट उठा के देख लें। तो वहीं इंडिया के अंदर जो बरसे इक़्तिदार पार्टी है, संघ परिवार, RSS, ये मुसलमानों की खुली दुश्मन है। और जहाँ ये वफादारियाँ निभाते थे ना उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला का ख़ानदान या महबूबा मुफ्ती के, इनको भी 5 अगस्त को घसीटा गया। यानी कि आप मुसलमान हैं और आपको जो है ना वो कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे साथ मुसलमान बन के वफादारी रखें, आप हिंदू बने। ये उसकी जो है ना वो ख़तरनाक पॉलिसी है। अब उसके बाद अगर आप देखें कि जो आपने बयान किया कि दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो भाजपा की एक इंतहाई नापाक पॉलिसी है, हमें पहले तो वो माशी तौर पे ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर माशी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको 5 से 7 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है। जी बिल्कुल, वही मैं उसी तरफ में आता हूँ कि जहाँ इस रेजिस्टेंस को वो तोड़ नहीं सके, लोगों के जज्बे को ख़त्म नहीं कर सके। बुरहान वानी की शहादत के बाद 6 महीने स्ट्राइक रही है। हिंदुस्तान के 6 से 8 लाख लोगों को कश्मीरी रोज़गार देते हैं। अब इनको कश्मीरी ख़त्म करना है, कश्मीर के अंदर रोज़गार ख़त्म करना है, कश्मीर माशी तौर पे, सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे भी। अब मसाजिद के अंदर जो आप खुतबात देंगे या जो तकारीर करेंगे वो भाजपा के पैदा करते बयान अप्रूव करके वहाँ से लेंगे और फिर करेंगे। अब जहाँ बिल्कुल इसी तरह से, अब जहाँ जम्मू कश्मीर की जो संगीनी है, मतलब उसको समझने की सख्त ज़रूरत है। और बैन अवी सतह पे कि वहाँ भी इंसान रहते हैं, हमारे भी हुकूक हैं, हमसे तो वो सारे मकसद तो इनका ये था ना लोन साहब, मकसद ये था कि इन 10 लोगों को, यानी जो दिल्ली से होंगे 5 और 5 जो लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर है, इनके ज़रिए मकबूजा कश्मीर के अंदर अमन का जो है एक तासुर दिया जाए, इनके ज़रिए मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की तहरीक है उसको दबाया जाए। सवाल ये है 5 साल के बाद इस सारे कंट्रोल के बावजूद, किसी कश्मीरी को ऐड ना करने के बावजूद, क्या अपने मकासद में वो कामयाब हो सकें? देखें, कभी भी नहीं। कल जब राहुल गांधी बच्चों से मिला ना, उनकी जो नाराज़गी थी, जो गुस्सा था, जो नफरत था ना, उसके बाद ही उसने स्टेटमेंट दिया है। वरना कांग्रेस भी उसी जैसा है, बिल्कुल। अब कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसमें इस चीज़ को बदला नहीं जा सकता। और ये जो जज्बा हुर्रियत है ना, हमारी चौथी जनरेशन ये फेस कर रही है। और अब जुल्म सितम इतना बढ़ गया है कि मुसलमानों का दम वहाँ घुट रहा है। आप इलेक्शन में देखें कि लोगों ने बाइकआउट किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे फिर वहाँ इलेक्शन कर रहा है। ये सारा कोई मतलब तमाशबीन असम्बली होगी, इख्तियार तो कुछ नहीं होंगे ना। कश्मीरियों से सब कुछ छीन लिया गया। कश्मीरियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जहाँ अब हमारा ईमान भी खतरे में है। लेकिन इंडिया अपने मजमूम मकासद में कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये जो नफरत है, ये बच्चों ने कल इजहार किया इस चीज़ का, ये हर कश्मीरी के अंदर है। हिंदुस्तान हमारे दिलों को नहीं जीत सकता है। वो
کشمیر کی بین الاقوامی حیثیت جو ہے نا اس کی حیت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ اس کی لاحاصل مشق ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ اور گیا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک, دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے لداخ کے حوالے سے. لداخ جس کے پاس لیجسلیچر کی آپشن موجود نہیں ہے. لداخ پچھلے 5 سالوں سے سٹرائکس کے اوپر ہے اور پچھلے 5 سالوں سے وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں. سونم وانگچک کا نام انہوں نے لیا. سونم وانگچک جو ہے وہ کبھی بھوک ہڑتال پہ ہوتا ہے اور کبھی وہ مختلف طریقے سے ہڑتال کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنا جو احتجاج ہے اسے ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دی جائے, ہمیں 6 شیڈیول یعنی جو پروٹیکشن ہے ان کو, ان کی آئیڈینٹی کو وہ دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوک سبھا میں سیٹس ہماری بڑھائی جائیں اور جاب جو ہیں وہ دی جائیں. اچھا, انہوں نے ایک اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ہم مارچ کریں گے, دلی چلو مارچ یا فٹ مارچ جو ہے وہ ہم کریں گے 1 سپٹمبر سے لے کر اور اکتوبر تک, 2 اکتوبر تک یہ ہمارا فٹ مارچ ہوگا. تو جو مودی حکومت ہے اس نے یہ کیا کہ ان ساری ڈیمانڈز کو بالا طاق رکھتے ہوئے, یکسر مسترد کرتے ہوئے 5 نئے ڈسٹرکٹس کریٹ کر دیے. اب ڈسٹرکٹس کون سے ہیں؟ زنسکار ہے, دراس ہے, شام ہے, نیوبرا ہے, چاند تھانگ ہے, جو لے اور کارگل کے پہلے ڈسٹرکٹس ہیں. تو مجموعی طور پہ اب یہ 7 ڈسٹرکٹس ہو چکے ہیں. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ان 7 ڈسٹرکٹس کی کریشن کے بعد کیا لداخ کے عوام کا بنیادی جو مطالبہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟ کیا ان کے مقاصد میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر یہی بات ہے تو کیا بات ہے کہ سونم وانگچک جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ابھی بھی وہ بھوک ہڑتال پہ کیوں ہیں ان 5 جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اعلان کے بعد؟ اس پر ان کی جو وہاں کے لوکل پولیٹیشین ہیں وہ کیا کہتے ہیں, پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں. The basic issue of Ladakh is, of the people of Ladakh is today that people are demanding for democratic process must be restored or resumed in Ladakh, because we have seen that our hill councils, they need, the business rules must be defined in Ladakh, because after 5 years Ladakh getting union territory, the business rules are not defined yet. And also the gazetted jobs for the gazetted posts, like our unemployed educated youths, they are not getting jobs. Like not a single gazetted job has been given for a single Ladakhi till today after formation of UTs. These are the concerning issues of the Ladakhi people. They are demanding to eradicate unemployment, also providing jobs, and also resuming democracy in the region, because only through this bureaucratic setup or rule Ladakh cannot be prosperous, because Ladakhi people are equally important as like Ladakh's geography. جی, سندس ملک صاحب آپ سے سوال ہوگا میرا, یہ فرمائیے گا کیا جو لداخ کے لوگ ہیں ان کا واقعی یہ مسئلہ تھا کہ انہیں ڈسٹرکٹ زیادہ دے دیے جائیں؟ جی دیکھیں, میں ایگزیکٹلی جب آپ اپنا اس کا انٹرو دے رہے تھے تو میں یہی بات کو اسیس کر رہی تھی کہ کیا لداخ کے لوگوں کا مسئلہ ڈسٹرکٹس کی کمی تھی, یا لداخ کے لوگوں کا مسئلہ تھا کہ جو ادھر کی گراس روٹ کے لیول کے اوپر جو عوام ہے, جو گراؤنڈ کے اوپر عوام ہے, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا تھا. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سوال چنا اور جواب گندم, تو وہی چیز مودی حکومت نے کی ہے. اور اٹ از اگین ویری گڈ ایگزامپل آف ہاؤ completely disconnected the Modi government is with the ground realities. اور انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ آپ کے NSA دوول صاحب ہوں یا آپ کے امت شاہ صاحب ہوں یا مودی صاحب کے جو باقی ہینچمن ہیں, وہ ایسٹیمیٹس اور گیسٹیمیٹس لگاتے تو ہیں, چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو یا پاکستان کے اندر ہو یا بنگلہ دیش کے اندر ہو, لیکن انفارچونیٹلی یہ گیسٹیمیٹس ان کے کام نہیں کرتے. وہ صرف ایک سرفیس لیول انفارمیشن, جیسے وانی صاحب نے بھی کہا کہ اپنے 4-5 ایکو چیمبرز میں بیٹھ کے وہ کنفرم کر کے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اور جو پھر عوام کی طرف سے رد عمل ان کو آتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈسینٹ کے اوپر جو جا رہے ہیں یہ اینٹی انڈیا ہیں یا یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا اینٹی نیشنل ہیں. تو آئی تھنک یہ جو پورٹریل ہے نا یہ اب پرانا ہو گیا. مطلب گودی میڈیا کے تھرو بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ کا کہنا یہ کہ لداخ کے عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ نہیں, مسئلہ نہیں حل ہوا.
یہ انفارچونیٹ، میں یہ بالکل مینشن کرنا چاہوں گی کہ اٹ از سچ این انفارچونیٹ تھنگ کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی کہتا ہے وہ اپنے انہی حاکموں کے راہ پہ چل رہا ہے جو سیٹلر کلونیلزم کے ڈیوائڈ اینڈ رول کے کام کو کرنا چاہتے تھے. تو اٹ از اے ویری انفارچونیٹ فیکٹ کہ یہ جو لارجسٹ ڈیموکریسی ہے یہ لارجسٹ ہپوکریسی بن کے سامنے آ رہی ہے اس وقت دنیا کے سامنے. ٹھیک، وانی صاحب 6 شیڈیول بڑی ڈیمانڈ ہے ان کی. 6 شیڈیول بیسیکلی ہے کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے سیکیور، ہمیں اپنے لاس خود بنانے دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اڈانیز اور امبانیز کو انہوں نے لداخ میں لے کر آنا ہے اور وہاں کے جو منرلز ہیں نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر قبضہ کروانا ہے. یہ وجہ ہے کہ اس کو 6 شیڈیول نہیں دیا بلکہ 5 ڈسٹرکٹ کریٹ کر دیے. دیکھیں 5 ڈسٹرکٹ کرنے سے یا 7 ڈسٹرکٹ بنانے سے تو ان کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. جس طرح آپ نے کہا امبانی نے وہاں پر اپنا وہ جو وہاں نکالنے ہیں منرلز نکالنے ہیں، وہ جو لداخ کے لوگ ہیں ان کو اپنے رائٹس چاہیے. ان کو جو بھارت نے، میں یہی کہوں گا کہ وعدہ وہ بھی ایک کشمیر کا حصہ ہے، ان کو بھی اسی طرح آزادی چاہیے جس طرح پورے مقبوضہ کشمیر. ان سے تو ان کی آئیڈینٹی چھین لی، ان سے تو لیجسلیچر بھی چھین لیا. جو نام نہاد چلے مقبوضہ کشمیر میں تو اویلیبل ہے وہ بھی ان سے چھین لیا. ان سے تو سب کچھ چھین لیا نا انہوں نے. جو ہے مثال کے طور پہ وہی میں پہلے بھی بات کی اس کے بارے میں کہ وہاں پر جو 5-6 لوگ ہوتے ہیں وہی بات کرتے ہیں، سارا کچھ وہی پلان بناتے ہیں. تو وہاں کی عوام سے تو نہیں پوچھا وہ کتنے عرصے سے جو احتجاج کر رہے ہیں وہاں کے لوگ، لداخ کے لوگ. آپ دیکھیں حال ہی میں الیکشن ہوئے تھے، مودی نے بہت کوشش کی وہاں کا بی جے پی کا کوئی امیدوار آ جائے مگر نہیں ہو سکا اس سے. اور لداخ کے لوگ تو ہل کاؤنسل کی بات کریں، لداخ کے لوگ تو ہمیشہ جو ہے جو اپنے جو رائٹس ہے اس پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور وہاں پر احتجاج یہ جو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے کتنے عرصے سے کسی کو فکر ہے؟ ہاں کسی کو فکر ہے نہیں ہے. اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں جو نہیں بول پا رہی ہے اس پہ؟ باقی جو ہے انٹرنیشنل جو ہے بات تو کرتے ہیں مگر اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جو لداخ کے لوگ ہیں ان کو اپنے حقوق کے لیے وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ان کو مل جائیں گے. مگر یہ ہے کہ بھارت کو جو ہے نا ادھر بھی منہ کی کھانی پڑے گی. ٹھیک ہے رون صاحب، ہندوستان کتنا بے خبر ہے گراؤنڈ ریالٹی سے جو لداخی عوام فیل کر رہے ہیں؟ انہوں نے مانگا کچھ تھا، ان کو دیا کچھ کیا ہے. کیا اس سے ان کے مسائل حل ہو پائیں گے؟ دیکھیں ہندوستان زمینی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے. اس کا مقصد ہے کہ جموں کشمیر لداخ کے عوام کو مکمل طور پہ دبانا ہے، ان کے تمام حقوق چھیننے ہیں. دیکھیں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ یہ 45,000 مربع میل ہے. یہ اچھا آبادی سب سے کم ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو اضلاع ہوتے ہیں یہ ڈویژنوں کے اندر یا صوبوں کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے بعد تحصیلوں یا کونسلز کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں، پھر نچلی سطح پہ اختیارات چلے جاتے ہیں. اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے. جو وہ نچلی سطح پہ چاہتے تھے یہاں پبلک سروس کمیشن یا جو عوامی بھرتیاں ہوتی تھی نا ان سے وہ بھی چھین لی گئی ہے. اب یہ ساری بھرتیاں دہلی سے ہوں گی. اب جو پرائیویٹ ایجنسیاں ہیں، غیر ریاستی ایجنسیاں، وہ آ کے بھرتی کریں گے. اب یہ پچھلے 5 سال سے یہ صورتحال ہے. 14 نکات انہوں نے پیش بھی کیے تھے، اگر آپ دیکھیں ان پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اب اس کے بعد آج ان کو پھر ایک وہ جو ہے نا وہ شیشے میں اتارنے کی کوشش گئی ہے، حالانکہ ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. ان کی شناخت کو کمزور کیا جا رہا ہے، شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے، ان کی ثقافت کو چھینا جاتا ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر یعنی وادی سے اور جموں سے ہٹا کر جو ہے وہ لداخ کو الگ کر کے ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کتنا پچھتاوا ہے اس وقت لداخی عوام کو کہ یہ کتنا بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے دلی نے ہمارے لیے کیا؟ دیکھیں شروع میں ان کو دھوکے میں رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ہم مکمل آپ کو اختیارات دیں گے اور آپ جو ہے نا وہ سینٹرل کے ساتھ آ کے. ان میں کچھ لوگوں نے اس وقت ہاں تو ملائی، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ یہ تو اس کی جو اصل شناخت ہے اس کو زک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اب دیکھیں لداخ کا جو زمینی چھین لی نا جو لداخ کی جو زمینی صورتحال ہے نا یا جو رابطہ ہے وہ سری نگر کے ساتھ ہے. وہ آپ گاندربل سونمرگ سے جائیں نا ہندوستان کے ساتھ کوئی راستہ نہیں اس کا. اب جموں کشمیر کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نمائشی اسمبلی بنائیں گے، لیکن لداخ والے اس سے بھی محروم ہیں. اب جہاں لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے پچھلے الیکشن میں بھی مکمل طور پہ جموں کشمیر کی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کو مزید بڑھائے گا. ہندوستان ایک اور دھوکہ دیا ہے لداخ کے عوام. وہ تو بالکل دھوکے باز ہے، تو اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جی آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. شکریہ ادا کرنا اپنی تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں بات کے حوالے سے
تجزیہ اور تبصرہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.